السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم اس سیریز کو جاری نہیں رکھ پائے کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، تو ہم انشاءاللہ دوبارہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور پہلے کی طرح ڈیلی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اگین ہم سٹارٹ کرتے ہیں ملیحہ لودھی صاحبہ کی اوپینین سے، جس کا ٹائٹل ہے دی ڈینومنٹ، یعنی کہ آؤٹ کم آف سچویشن کیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو ڈی تھرون کر دیا گیا، نئے وزیر اعظم کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے، اور صورتحال سے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے نئے وزیر اعظم آج ڈیسائیڈ ہو جائے گا بروز سوموار کے شاید شہباز شریف ہوں گے۔ ان کے مخالف شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں، لیکن جو صورتحال انفولڈ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے اس اوپینین میں کہ کیا حالات رہیں گے پاکستان کے۔ دا عمران خان گورنمنٹس ڈینومنٹ، عمران خان کی حکومت کا لاسٹ ایکٹ فینالے ریزز دا کویسچن، یہ سوالات پیدا کرتا ہے آف ہاؤ ہی اینڈیڈ اپ فیسنگ اے ووٹ آف نو کانفیڈنس، کہ کس طرح سے ان کو عدم اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ آلدو اگرچہ دیٹ پارلیمنٹری پروسیس واز سبورٹڈ، کہ ایک پارلیمانی عمل کو اوور ٹرن کیا گیا، اینڈ اے کانسٹیٹیوشنل کرائسس انسیوڈ، اور ایک آئینی بحران سٹارٹ ہوا، اٹ ول اسٹل مارک این اینڈ ٹو ہز رول، لیکن پھر بھی ان کا جو دور حکومت ہے وہ ختم ہو گیا۔ فیو گورنمنٹس ان پاکستان ریسنٹ ہسٹری بگین دیئر ٹرم ود خانز ایڈوانٹیجز، پاکستان میں بہت کم ایسی حکومتیں ہیں جنہوں نے اپنی حکومت سٹارٹ کی اتنے زیادہ فوائد کے ساتھ جو کہ بینیفٹس ایڈوانٹیجز عمران خان کو حاصل تھے۔ ہی ہیڈ ان کوالیفائڈ سپورٹ فرام دا ملٹری، ان کو ملٹری کی جانب سے بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی۔ وائڈ اسپریڈ پبلک گڈ ول، اور عوام کی نظر میں بھی ان کا ایک اچھا امیج تھا۔ کنٹرول آف پنجاب، اے ڈیوائیڈڈ اینڈ ڈی مورلائزڈ اپوزیشن، ان کے پاس پنجاب کا کنٹرول تھا، اور اسی طرح سے جو اپوزیشن تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی، تقسیم تھی اور ڈی مورلائز تھی۔ اینڈ اے پاپولر یرننگ فار چینج، اور ان کے پاس ڈیزائر تھی تبدیلی کی۔ بٹ فیو گورنمنٹ سو کوئکلی انڈر ویلمڈ اٹس سپورٹرز، لیکن بہت کم ایسی حکومتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے سپورٹرز کو امپریس کرنے میں جو ناکام ہوئی ہیں۔ اینڈ ڈس اپوائنٹڈ ادرز، اور دوسرے لوگوں کو بھی مایوس کیا انہوں نے، بائی اٹس انڈر پرفارمنس، اپنی پرفارمنس نہ دے کے، کارکردگی نہ دے کے۔ انکیپٹ پرومسز، اسی طرح سے جو انہوں نے وعدے وعید کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا۔ پولرائزنگ پالیٹکس، اور ہم نے دیکھا کہ سیاست میں ایکسٹریم آ گئی۔ اینڈ ٹرمپین کنڈکٹ، اور ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ کہا جاتا ہے کہ فیشسٹ ٹائپ تھا۔ A combination of factors may explain why Khan's government faced a crisis of confidence، بہت سارے ایسے اسباب ہیں، فیکٹرز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیوں عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا۔ That eventually cut short its term، جس نے ان کی ٹرم کو محدود کر دیا، کم کر دیا۔ The first undoubtedly was the pretense، پہلا جو ہے وہ کیا تھا فیکٹر، وہ یہ پرپورٹ کرنا تھا، کلیم کرنا تھا، دعوے تھے ان کی جانب سے، بائی اے مائنورٹی گورنمنٹ، کیونکہ ان کی اگر حکومت ہم دیکھیں تو وہ ایک بہت کم اکثریت کے ساتھ تھی، یعنی کہ جب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ملا تھا تو 177 ووٹس ملے تھے۔ دیٹ اٹ ہیڈ اے ڈیسائسو مینڈیٹ، کہ ان کے پاس ایک فیصلہ کل مینڈیٹ ہے، اینڈ کوڈ رول یونیلیٹری، اور ایک طرفہ حکومت یہ کر سکتے ہیں، رائڈنگ رف شارٹ اوور دا ویوز اینڈ انٹرسٹ آف ادر پولیٹیکل ایکٹرز، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا، جو نظریات تھے، مفادات تھے دوسرے سیاسی ایکٹرز کے، ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اسالٹ کیا۔ ہیڈنگ اے کولیشن گورنمنٹ شوڈ ہیو انوالوڈ ہیوملٹی، جب بھی کوئی اتحادی حکومت چلائی جاتی ہے تو اس میں عاجزی و انکساری ہونی چاہیے، اینڈ ایفرٹس، اور کاوشیں کرنی چاہیے، ایٹ کنسنسس بلڈنگ، تاکہ اتفاق رائے بنا رہے۔ کمپرومائز اینڈ لسننگ ٹو دا الائز، اس میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور اتحادیوں کی بات سننی پڑتی ہے۔ انسٹیڈ، بجائے اس کے کیا ہوا، عمران خان چوز ٹو گورن وداؤٹ کنسنسس، عمران خان نے چوز کیا کہ وہ اتفاق رائے کے بغیر گورن کریں گے۔ اگنورنگ پاکستان فیڈرل ریالٹی، اور انہوں نے پاکستان کی جو وفاقی حقیقت ہے اس کو اوور لک کیا، نظر انداز کیا۔ اینڈ اے پارلیمنٹری سسٹم، اور پارلیمانی نظام کو، دیٹ نیڈس گیو اینڈ ٹیک ٹو میک اٹ ورک، جس میں آپ کو کچھ دینا ہوتا ہے اور کچھ لینا ہوتا ہے تاکہ یہ نظام چلتا رہے، اور یہ اسی طرح سے نظام ہے۔ دس واز کمپاؤنڈڈ بائی دا انٹینسلی پرسنلائزڈ نیچر آف گورننس، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ مزید ورسن ہوئی چیزیں جب ان کی جو نیچر آف گورننس تھی وہ بہت زیادہ پرسنلائز تھی، جس میں کیا کیا گیا، پاور واز کنسنٹریٹڈ ان ون پرسن، جو طاقت تھی وہ ایک شخص کے ہاتھ میں تھی،
who took key decisions, جس نے اہم فیصلے لیے on his own خود ہی rather than on the basis of well considered advice, بجائے اس کے ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ جو ان کو نصیحت دی جاتی ہے تھنک ٹینک کی جانب سے اس کے اوپر عمل کرتے. پرسنلائزڈ گورننس مین، جو پرسنلائزڈ گورننس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریلائنس آن دا انسٹنکٹس، کے اپنی حس کے اوپر انحصار کرنا، اپنی ایگو کے اوپر، اینڈ ایگو آف لیڈر ریدر دین دا انسٹیٹیوشنل پروسیس آف پالیسی ایڈوائس، بجائے اس کے کہ جو اداروں کا پروسیس ہوتا ہے پالیسی ایڈوائس کا اس کے اوپر عمل کیا جائے. دس لیڈ ٹو ریپیٹڈ ایمبیرسنگ پالیسی یو ٹرنس، اس کی وجہ سے کیا ہوا، بہت زیادہ شرمندگی آمیز پالیسی کے یو ٹرنس لینے پڑے. اینڈ فیڈ دا امیج آف ومسیکل گورنمنٹ، اور اس نے ایک یہ تصور دیا کہ جو حکومت ہے یہ مسچیویس ہے ود لٹل سینس آف ڈائریکشن، اور ان کو اپنی سمت کا کوئی احساس نہیں ہے. سم آف دس کوڈ بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو خانز ایکسپیرینس، اس میں سے کچھ باتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان کی نا تجربہ کاری کی وجہ سے ہوئی. اینڈ انفیملیئرٹی ود اسٹیٹ کرافٹ، اور جو اسٹیٹ کرافٹ ہے ان کے ساتھ ان کو زیادہ چیزیں فیملیئرائز نہیں تھی، معلوم نہیں تھا. بٹ ایون ان ہز 4th year ہز نان کنسلٹیٹیو، لیکن اپنے 4تھے سال میں بھی وہ کنسلٹ نہیں کر رہے تھے کسی کے ساتھ. اینڈ ایروگینٹ اسٹائل پرزسٹڈ، اور ان کا جو ایروگینٹ اسٹائل تھا، ایروگینٹ کا مطلب ہوتا ہے متکبرانہ اسٹائل جو تھا وہ بھی قائم رہا. وچ بلائنڈ سائڈڈ ہم ٹو رائزنگ پبلک ڈس ایلوژنمنٹ، جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں دیکھ پائے کہ عوام کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ کی فیلنگ پائی جاتی ہے ان کی کارکردگی کے ساتھ. اینڈ ڈس انچینٹمنٹ ان ہز اون پارٹی، اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ڈسسیٹسفیکشن پائی جاتی ہے. اے تھرڈ فیکٹر واز دا ویک لیڈرشپ خان سلیکٹڈ ٹو رن پنجاب. تیسرا فیکٹر کیا تھا کہ خان نے کمزور لیڈرشپ کو چنا پنجاب کو رن کرنے کے لیے، باوجود اس کے کہ جو ان کی پارٹی تھی وہ اس بات پہ راضی نہیں تھی. دس بیکیم ہز گورنمنٹس ایچ ایز ہیل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کی حکومت کے لیے سردرد بن گئی. اٹس پور پرفارمنس پروڈیوسڈ گروئنگ انٹرنل پارٹی ڈسکارڈ، پنجاب میں جو عثمان بزدار کی ناقص کارکردگی رہی اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہوئے. اینڈ کنٹریبیوٹیڈ سگنیفیکنٹلی ٹو پی ٹی آئی لوزنگ پولیٹیکل گراؤنڈ، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سیاسی گراؤنڈ لوز کرنا پڑا صوبے کے اندر. اینڈ ٹو دا رائزنگ نمبر آف ڈیسیڈنٹس، اور بہت زیادہ منحرف اراکین پیدا ہوئے who were to become politically consequential، جو کہ سیاسی طور پہ نتیجہ خیز ثابت ہوئے اور اپوزیشن کے نو کانفیڈنس موو کے اندر. لیک آف گورننس، اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس کی کمی تھی سینٹر کے اندر، آلسو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا پولیٹیکل سیٹ بیکس، اس کی وجہ سے بھی ان کو سیاسی نقصان ہوا. رولنگ پارٹی کو جو بائی الیکشنز ہوئے ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی ہاری تھی. بٹ ریدر دین ایگزامن دا ریزنز فار ڈیفیٹس، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی ہار کی وجوہات کو دیکھتے جس کی وجہ سے ان کو الیکشن ہارنے پڑے، نیشنل سیٹس ہارنی پڑی لوکل پولز کے اندر. دا پرائم منسٹر اسپینڈ مور ٹائم ڈیلیورنگ مورالٹی لیکچرز، پرائم منسٹر نے زیادہ وقت صرف کیا اخلاقیات کے اوپر لیکچرز دیتے ہوئے اور مذہبی سرمنز دیتے ہوئے. دا پارٹی واز لیفٹ ڈس آرگنائز، جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر آرگنائزیشن ڈسپلن ختم ہوا. فیکشنلائزڈ اینڈ ال ڈسپلنڈ، اور پارٹی تقسیم ہو گئی. پولیٹیکل مینجمنٹ ریمینڈ اے اسکل انلرنڈ، اور اسی طرح سے جو سیاسی مینجمنٹ تھی اس مہارت کو بھی نہیں سیکھا گیا ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے. ناٹ لیسٹ بیکاز اٹ ریلائڈ آن دا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کا انحصار تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ٹو موبلائز میجورٹیز، کے جو میجورٹی ہے اس کو موبلائز کیا جائے کوئی بھی قانون سازی پاس کرانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر. اینڈ کیپ کولیشن الائز ان لائن، اور جو اتحادی ہیں ان کو ان لائن رکھا جائے. بٹ دیر ور لمٹس ٹو دس، لیکن اس کی بھی ایک حد تھی. خان's ریفیوزل ٹو فائنڈ ٹائم، خان کا وقت نہ نکال پانا، انکار کرنا وقت نکالنے سے. مچ لیس رسپونڈ ٹو دا نیڈ آف الائز، اور جو ضروریات تھی اتحادیوں کی ان کی جانب بہت کم رسپونڈ کرنا، تو اس چیز نے ان کو ایلینیٹ کر دیا، اسٹرینگل کر دیا، وہ دور ہوتے چلے گئے. اینڈ ایگزیکٹڈ اے پولیٹیکل پرائس، اور اس کی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑی. سیورل ابنڈنڈ ہم ٹو جوائن دا اپوزیشن ان دا موو ٹو آؤٹ خان، بہت سارے لوگوں نے اپوزیشن کو جوائن کیا عمران خان کو ڈی تھرون کرنے کے لیے. ابو آل، سب سے بڑھ کے خانز ابزیسو پری اکوپیشن ود ڈیمونائزنگ دا اپوزیشن، کے جو خان کا پری اکوپیشن تھی بہت زیادہ اس چیز پہ ان کا فوکس تھا کہ وہ اپوزیشن کو بدنام کر رہے تھے. اینڈ اٹیکنگ اٹس لیڈرز، اور ان کے لیڈرز پہ حملے کر رہے تھے. مونوپلائزڈ مچ آف ہز ٹائم اینڈ انرجی، جس کی وجہ سے ان کا بہت سارا وقت اور انرجی ویسٹ ہوئی. نیب کیسز اگینسٹ اپوزیشن فگرز، اور اسی طرح سے اپوزیشن کے اراکین کے خلاف جو نیب کے کیسز بنائے گئے ور ایکسپیکٹڈ ٹو ڈسٹرائے دیئر ریپوٹیشن، وہ ان کی شہرت کو تباہ کرنے کے لیے تھے. اینڈ پولیٹیکل اسٹینڈنگ، اور سیاسی اثر و رسوخ کو. بٹ ون سائیڈڈ نیچر آف اکاؤنٹیبلٹی، لیکن یک طرفہ احتساب
اینڈ لیک آف کورٹ کنوکشنز، اور اس کے اوپر جو کورٹ نے ان کو کنوکٹ نہیں کیا، لیفٹ دا پروسیس ان ڈسریپیوٹ، اس کی وجہ سے جو پروسیس تھا وہ زیادہ اس کو شہرت نہیں ملی. انیبل ٹو ایکسیپٹ اپوزیشن ایز لیجیٹیمیٹ، تو یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ اپوزیشن کو ایک قانونی حیثیت دیتے. ہی اینڈ ہز منسٹرز کانسٹنٹلی پورٹریڈ اٹس لیڈر ایز وینل، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپوزیشن کے لیڈرز کو کرپٹ، ان پیٹریاٹک کردار قرار دیا، پینٹنگ آل آف دیم ود دا سیم برش، اور تمام کو ایک کٹہرے میں لے آئے. دس ٹرانسلیٹڈ انٹو ریفیوزل ٹو ورک ود ادر پارلیمنٹری پارٹیز، تو اس کی وجہ سے جو دوسری پارلیمانی پارٹیز تھی ان کے ساتھ بھی کام نہیں ہو سکا. اٹ یونائٹیڈ اے ڈسپیریٹ گروپ آف اپوزیشن پارٹیز، اس کی وجہ سے جو ڈیوائیڈڈ گروپ تھا اپوزیشن پارٹیز کا وہ اکٹھا ہو گیا. ود ڈائیورجنٹ انٹرسٹ، جن کے مفادات بھی مختلف تھے پھر بھی وہ اکٹھے ہوئے. فائرڈ بائی دا ریزالو ٹو آؤسٹ ہم بائی کانسٹیٹیوشنل مینز، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ آئینی طریقے سے پی ایم کو ڈی تھرون کیا جائے. pushing the major opposition parties to the wall ultimately produced a joint front، تو جب تمام میجر اپوزیشن پارٹیز کو وال کی جانب دھکیل دیا گیا تو اس کی وجہ سے ایک جوائنٹ فرنٹ پیدا ہوا، ریزسٹنس آئی، اینڈ لیفٹ دا رولنگ پارٹی ود فیو الائز ان دا پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ میں رولنگ پارٹی کے پاس بہت کم اتحادی رہ گئے. دا گورنمنٹس اوور ویلمنگ فوکس آن اٹس سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو، احتساب کی ڈرائیو کے اوپر حکومت کا بہت زیادہ فوکس رہا. ٹو انڈرمائن رائیولز، اور انہوں نے رائیولز کو انڈرمائن کیا، کم سمجھا. پرووڈ اے فیٹل ڈسٹریکشن فرام امپروونگ اٹس پرفارمنس، تو یہ ایک ڈسٹریکشن تھی، یعنی کہ یہ اپنے ہدف سے بھٹک گئے تھے، یعنی کہ اپنی کارکردگی بہتر نہیں بنا پائے اس تمام احتساب کی ڈرائیو میں. خاص طور پہ ڈیٹیریٹنگ اکنامک کنڈیشنز، جو معاشی صورتحال تھی وہ بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہوئی. بیکیم دی سورس آف رائزنگ پبلک ڈسکنٹینٹ، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ عوام میں اختلاف پایا گیا. اٹ مینڈ لیک آف اٹینشن ٹو دا ایشوز، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دی گئی دیٹ میٹرڈ موسٹ دی پبلک، جو کہ عوام کو بہت ضرورت تھی حل کرنے کی، جیسا کہ کاسٹ آف لیونگ ہے، عام ضروریات کی رہنے کی قیمت ہے، اسی طرح سے بے روزگاری اور جو عام اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمت میں اضافہ، اور اسی طرح سے ان انٹرپٹڈ سپلائی ضروری اشیاء کی اور سروسز کی. ان فیکٹ در حقیقت خانز گورنمنٹ اکنامک مینجمنٹ واز مارک بائی یو ٹرن، جو ان کی معیشی مینجمنٹ تھی وہ مارک کی جاتی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ یو ٹرن لیے، اینڈ فریکوینٹ چینجز آف منسٹرز، اور انہوں نے بہت تیزی سے ریشفل کیا وزراء کو اور فنانشیل ایڈوائزر کو. اٹس ریوالونگ ڈور اپروچ واز آلسو ایویڈنٹ ان ادر ایریاز، اور اسی طرح سے منسٹرز کو چینج کرنا، وزراء کو ریشفل کرنے کی جو اپروچ تھی یہ دوسرے ایریاز میں بھی ایویڈنٹ تھی، بٹ ہیڈ مور سیریس امپلیکیشنز فار دا اکانمی، لیکن معیشت کے لیے اس کے بہت زیادہ سنگین اثرات مرتب ہوئے. ڈسپائٹ اے ماڈیسٹ ریکوری فرام دا گورنمنٹس کووڈ ریلیٹڈ اسٹیمولس میئرز، اگرچہ کہ حکومت نے ریکور کیا کووڈ سے ریلیٹڈ جو ان کو میئرز اقدامات کیے گئے تھے. دا اسٹریٹجک مسٹیک اٹ میڈ، جو انہوں نے حکمت عملی میں غلطی تھی کہ وہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈیلے کیا آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریزیوم کرنے میں. دس ڈپلیٹڈ فارن ایکسچینج ریزروز، اس کی وجہ سے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ کم ہوئے اور روپی کے اوپر پریشر آیا، اور ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت کتنی زیادہ بڑھ گئی اور مارکیٹ کا کانفیڈنس ختم ہوا، اور جو مہنگائی ہے وہ ایک سیاسی ایکسپلوسیو ایشو بن گیا. رائزنگ سگنیفیکنٹلی فار دا کمبینیشن آف ریزنس، تو اس کی وجہ سے بہت اضافہ دیکھنے میں نظر آیا. اگین اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، جس میں سپلائی سائڈ اور مانیٹری فیکٹرز شامل ہیں، اور اسی طرح سے جو سبسڈی سکیمز دی گئی ہیں اور خان نے پاپولس سکیمز دی ہیں، ان تمام چیزوں نے مہنگائی میں اضافہ کیا. بہت انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹ گروز ایکسپونینشلی، اور اسی طرح سے اندرونی اور بیرونی قرضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. ود پبلک ڈیٹ اسپائکنگ ٹو اوور 90% آف جی ڈی پی، اور جو عوامی قرضہ تھا وہ تقریباً 90% آف جی ڈی پی تک پہنچ گیا. اسکائی راکٹنگ انفلیشن، اور اسی طرح سے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی مہنگائی ایمرج ایز دا سنگل موسٹ امپارٹنٹ ریزن، تو یہ سب سے اہم وجہ تھی عوام میں ڈسسیٹسفیکشن کی پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ. دس اسٹیٹ آف اکنامک ڈسٹریس اینڈ ہارڈ شپ پرووائڈیڈ این انیبلنگ انوائرمنٹ، تو اس طرح کی جو معیشی ڈسٹریس تھی، ڈسپوائنٹمنٹ تھی اور مشکلات تھیں، تو اس کی وجہ سے ایک ماحول ملا اپوزیشن کو کہ وہ ایک کمپین چلائے اور عوام کا جو ڈسکنٹینٹ ہے، ڈسسیٹسفیکشن ہے، اس کا فائدہ اٹھائے اور نو کانفیڈنس چیلنج پیش کرے. فار پی ایم ایل این اٹ اوپن اینڈ اپرچونٹی ٹو اٹریکٹ ڈیسیڈنٹس فرام پی ٹی آئی، پی ایم ایل این کو ایک موقع ملا کہ وہ منحرف ارکان کو کھینچیں پی ٹی آئی سے. who felt their party would be an electoral liability، جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی وہ الیکشن میں ناکام ہوگی، اور سچ ارینجمنٹس کی گئیں پارٹی کے ساتھ کہ
انہوں نے دیکھا کہ PMLN ڈومینیٹ کرے گی پنجاب میں، لیکن کل جو احتجاج ہوئے ہیں عمران خان کو آؤٹ کرنے کے بعد، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ PTI کی مقبولیت ابھی بھی برقرار ہے، بہت سارے لوگوں میں بہت سارے لوگ باہر نکلے ہیں، تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ الیکشن میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ان دس چینجنگ انوائرمنٹ، اس تبدیل ہوتے ہوئے ماحول میں، دا PTI لیڈرشپ سکوینڈرڈ مینی اپرچونٹیز، تو PTI کی جو حکمران تھے انہوں نے بہت سارے مواقع ضائع کیے اپنی حکومت کو ریپرپز کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ سے ریفربش کرنے کے لیے، اپنے کم ہوتے ہوئے، فیڈ ہوتے ہوئے امیج کو۔ نو اکاؤنٹ آف وٹ وینٹ رانگ وڈ بی کمپلیٹ، کیا چیز غلط ہوئی اس کا کوئی حساب نہیں لگایا گیا، وداؤٹ مینشننگ دا سول ملٹری ریلیشن شپ، اور یہاں پہ سول ملٹری ریلیشن شپ کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ریلیشنز بیکیم ان ایزی، اور جو تعلقات تھے وہ کشیدہ ہو گئے پچھلے سال نئے جب ISI چیف کو اپائنٹ کیا جانا تھا، اور ڈس ایگریمنٹ تھا گورننس کے اوپر اور فارن پالیسی ایشوز کے اوپر، بٹ دیر از لٹل ٹو سجیسٹ، لیکن یہاں پہ بہت کم سجیسٹ کیا جا سکتا ہے کوئی رپچر کہ اسٹیبلشمنٹ نے وڈریو کر لیا گورنمنٹ کی سپورٹ سے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگرچہ انہوں نے ایک نیوٹرلٹی کا پوسچر اپنایا عدم اعتماد کی تحریک میں، ان ڈپارچر فرام دا پاس جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھا ماضی سے، ریفرین فرام پولنگ آؤٹ دا گورنمنٹ پولیٹیکل چیسٹ ناٹس فرام دا فائر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈینجرس ہارڈ ان پلیزنٹ تھنگز انہوں نے نہیں کی جو کہ وہ پہلے کسی کے لیے کرتے تھے۔ ویدر دس واز اے کی فیکٹر ان دا پوزیشنز ابلٹی ٹو موبلائز ریکوائرڈ پارلیمنٹری نمبر، تو یہ ایک کی فیکٹر تھا کہ اپوزیشن نے پارلیمنٹری جو نمبرز ان کو چاہیے تھے وہ انہوں نے اکٹھے کیے۔ واٹ از سرٹن از دیٹ ریزن فار خان گورنمنٹ ڈینومنٹ ور اٹس اون ہیوبرس، تو جو وجوہات تھی خان کی حکومت جانے کی وہ ان کا اپنا ایروگنٹ بیہیویئر، سیلف رائٹنس کا احساس، ایریٹک گورننس، انٹالرنس، اپوزیشن کو برداشت نہ کر پانا، اور ایسی پولیٹکس جو کہ کنفرنٹریشن ہو، کوارل یا کنفلکٹ پہ مبنی ہو، اور پالیسی کے جو مس اسٹیپس لیے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ تو آپ اپنا بھی انالیسس دے سکتے ہیں نو ڈاؤٹ، تو یہاں پہ آپ دیکھیں زیادہ تر PTI کی حکومت کی ناکامیوں کو بتایا گیا ہے۔ تو اب تمام چیزیں آپ کے کویسچن کے اوپر ڈیپینڈ کریں گی کہ آپ نے کس طرح سے آنسر کرنا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں، آرمی کی طرح، اسٹیبلشمنٹ کی طرح، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن اگرچہ کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے۔ کچھ اندر کی خبریں یہ بتاتی ہیں کہ قمر جاوید باجوہ جو کہ کرنٹ آرمی چیف ہیں، ان کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، یا پھر وہ چاہتے تھے کہ اظہر صاحب کو نیکسٹ آرمی چیف بنایا جائے جو کہ ان کے کیمپ سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن عمران خان اس چیز پہ بضد تھے کہ وہ جنرل فیض کو بنانا چاہتے تھے نیکسٹ آرمی چیف، کیونکہ نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، تو اس کی وجہ سے ایک کشیدگی، کنفلکٹ پیدا ہوا ملٹری اور جو ہماری حکومت ہے ان کے درمیان۔ تو یہ ایک وجہ تھی کیونکہ آپ دیکھیں نا، جو باپ پارٹی ہے اور اسی طرح سے جو MQM ہے، یہ تو موو ہی نہیں کرتی، کاف لیگ بھی ان میں شامل ہے، جو موو ہی نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے بنا، تو انہوں نے بھی موو کیا، اور اسی طرح سے جو منحرف اراکین ہیں ان کا تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ وہ کچھ لوٹاکریسی کے بارے میں بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ جو بھی حکومت ہو، اس میں PPP کی حکومت ہو، PMLN کی حکومت ہو، PTI کی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، انہوں نے موو کرنا ہے، انہوں نے جانا ہے اسی کیمپ میں جس کی ان کو حکومت بنتی نظر آئے گی، اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی، تو وہ اسی کیمپ میں دوبارہ سے چلے گئے ہیں۔ کچھ ڈیبیٹ سنی ہم نے دیکھا، تو کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو اچھے طریقے سے ابھی بھی ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اس لیٹر کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے تقاریر سنی ہوں تو آفر کیا گیا تھا ان کے کیمرہ بریفنگ دینے کے لیے اپوزیشن کے لیڈرز کو، اپوزیشن پارٹیز کو، لیکن انہوں نے بھی اس کو کچھ خاطر خواہ توجہ نہیں دی، اور اسی طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی لیٹر کے اوپر تحقیقات نہیں کی۔ زیادہ فوکس ان کا آرٹیکل 5 کے اوپر رہا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر رہا، اور انہوں نے جو اس کو کالعدم قرار دیا، اور دوبارہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی، تو پاکستان ایک مشکل مرحلے سے گزرا۔ دعا ہے کہ پاکستان میں جلد استحکام آئے، اور جو پاکستان کے حق میں اچھا ہو اللہ تعالیٰ اس کو حکومت میں لے کے آئیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کمنٹس میں، خاص طور پہ اس ٹاپک پہ اپنی جو آپ کی اوپینین ہو وہ ضرور دیں۔ اپنا تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں، میں کہوں گا 1 یا 2 لائن میں، تاکہ آپ کو تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنا بھی ہے۔ یہاں پہ جیسے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ PTI کی جو ناکامی کی وجوہات ہیں وہ یہاں پہ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں، اور اس کو پھر ڈیفینڈ بھی کیا گیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔